السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ حضرات گرامی وقات، دیکھیے مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے بھی مذہب اسلام کو صحیح طور طریقے سے سمجھا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ اتہاس گواہ ہے کہ جس نے بھی اسلام پر انگلی اٹھائی ہے، رب کائنات نے دنیا میں بھی اسے نقصان پہنچایا ہے اور میدان محشر میں انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا۔ لیکن سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ جس نے بھی اسلام کو سمجھا وہ اسلام کے دامن میں آ کر لپٹ گیا۔ آئیے سب سے پہلے ایک بڑی ہی خوبصورت ویڈیو ایک پنڈت جی کی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اور گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں کس کی عبادت کر رہا تھا؟ بتوں کی کر رہا تھا، فوٹو کی کرتا تھا۔ رام کو میں بھگوان مانتا تھا، کرشن کو بھگوان پرماتما مانتا تھا۔ کوئی شکل صورت والا پرماتما کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، سیتا کا پتی ہے رام، وہ پرماتما کیسے ہو سکتا ہے؟ لو کش کا باپ ہے، وہ پرماتما کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پرماتما کا کوئی پتنی ہوگی، کوئی کسی اس کا باپ ہوگا؟ پرماتما تو پرماتما، پورے کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، ہماری ایک ایک سانس کے لیے جو پرماتما، جس کو اللہ کہیں، خدا کہیں، اس کا کوئی باپ اور بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ سارا گیان مجھے آیا تو میں اندر سے بدلنے لگا، بدلتے بدلتے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ دیکھا آپ نے پنڈت جی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ پہلے میں بتوں کی پوجا کرتا تھا جو بے جان تھے، کچھ نہیں تھے۔ جب میری بات یہ ذہن میں، میرے بات یہ سمجھ میں آئی کہ خدا تو وہ ہے جس کا کوئی نہ ہو، جو صرف تنہا ہو، نہ ماں باپ ہوں اس کے، نہ اولاد ہو، نہ بیوی بچے ہو، نہ کوئی رشتہ دار ہو، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ ان کا کیسے خدا ہو سکتا ہے جن کے باپ بھی ہیں، جن کے بیٹے بھی ہیں، جن کی اولادیں بھی ہیں، جن کی نسلیں بھی ہیں، جن کی رشتہ دار، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس چیز کو سمجھا، میرے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھی کہ خدا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اگر اس کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوتا تو اس کا بھی کوئی خدا پیدا کرنے والا ہوتا، کوئی خدا ہوتا۔ لیکن جس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جس کے کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، تو حقیقت میں وہی خدا ہے۔ کہا جب میں نے اس چیز کو سمجھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر سچا مذہب، یقین ہو گیا کہ سچا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اب بتائیں، آپ کو فخر ہے نا اس بات پہ کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا کر بھیجا؟ اگر فخر ہے تو آپ نیچے اسلام زندہ باد کا کمنٹ ضرور کریں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب ذوالجلال نے آپ کو مسلمان بنا کر بھیجا ہے۔ مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے کہ جس نے بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی، رب کائنات نے مذہب اسلام کو اتنی ہی سربلندی عطا فرمائی۔ جس دشمن نے بھی مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، رب کائنات نے اسے مذہب اسلام کے دامن میں ہی لپیٹ کر رکھ دیا۔ اور جس نے بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، وہ نبی کا غلام بنتا ہوا نظر آیا ہے۔ اسلام وہ چیز ہے کہ اگر تم سمجھنا چاہو گے تو بڑی آسان چیز ہے، اور اگر تم الجھنا چاہو گے تو بے انتہا الجھنے کے لیے اس میں ہے، آپ پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ تو کیسی لگی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ چیز پتہ چل جائے اور ان پنڈت جی کی بات ان تک بھی پہنچ جائے۔ تو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔